بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کورس کا آج 15واں سبق ہے۔ اس میں ہم اعتکاف کے فضائل اور مسائل کے متعلق بات کریں گے۔ پہلے فضائل بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے۔ ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا ہو۔ اب اعتکاف کے مسائل ہیں۔ سب سے پہلے اعتکاف کی تعریف سمجھیے گا۔ اعتکاف کا لفظی معنی ہے ٹھہرنا، رکنا۔ اعتکاف کرنے والا کچھ مدت کے لیے ایک خاص جگہ یعنی مرد مسجد میں اور عورت گھر کے خاص حصے میں جس کو اس نے منتخب کیا ہو وہاں ٹھہرتا ہے۔ اس کے لیے اسی لیے اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، علی الکفایہ ہے، یعنی سنت مؤکدہ علی الکفایہ یعنی بڑے شہروں کے محلے کی کسی ایک مسجد میں یا گاؤں دیہات کی پوری بستی کی کسی ایک مسجد میں کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کرے گا تو سنت سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اب اعتکاف کے مسائل ہیں، مزید ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے سنت اعتکاف کا وقت جو ہے 20واں روزہ پورا کرنے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ وہ 20ویں دن غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف والی جگہ پہنچ جائے اور جس محلے یا بستی میں اعتکاف کیا گیا ہو اس محلے اور بستی والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گا، اگرچہ اعتکاف کرنے والا دوسرے محلے کا ہی کیوں نہ ہو۔ اور عورتوں کو مسجد میں اعتکاف کرنے کی بجائے اپنے گھر میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ سنت اعتکاف کی دل میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں۔ اگر کسی شخص کو اجرت دے کر اعتکاف بٹھایا تو یہ جائز نہیں ہے، اور ایک مسجد میں ایک سے زائد حضرات اعتکاف کریں تو سب کو پورا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ مسنون اعتکاف کی نیت 20 تاریخ کے غروب شمس سے پہلے کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص وقت پر مسجد میں داخل ہو گیا لیکن اس نے اعتکاف کی نیت نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا تو پھر نیت کرنے سے اعتکاف سنت نہیں ہوگا۔ اب وہ کام آپ کو بتا دیں جو اعتکاف کی حالت میں کرنے جائز ہیں۔ کھانا پینا، مسجد کو گندہ نہ کیا جائے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے جائز ہے۔ سونا، ضرورت کی بات کرنا، اپنا یا دوسرے کا نکاح کرنا یا کوئی عقد کرنا، کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، کنگھی کرنا، بشرطے کہ مسجد کی دیواریں، چٹائی وغیرہ تیل وغیرہ سے گندی نہ ہوں۔ مسجد میں کسی مریض کا معائنہ کرنا، نسخہ لکھنا یا دعا بتا دینا، لیکن یہ کام بغیر اجرت کے کرے تو جائز ہیں ورنہ مکروہ ہے۔ برتن وغیرہ دھونا یہ جائز ہے۔ ضروریات زندگی کے لیے خرید و فروخت کرنا بشرطے کہ سودا جو ہے وہ مسجد میں نہ لایا جائے، کیونکہ مسجد میں کو باقاعدہ تجارت گاہ بنانا یہ جائز نہیں ہے۔
عورت کا اعتکاف کی حالت میں بچے کو دودھ پلانا یہ بھی جائز ہے۔ معتکف کا اپنی نشستگاہ کے ارد گرد چادریں لگانا درست ہے۔ معتکف کا مسجد میں اپنی جگہ بدلنا یہ بھی درست ہے۔ بقدر ضرورت بستر، صابن، کھانے پینے کے برتن، ہاتھ دھونے کے برتن، صابن وغیرہ یہ مطالعہ کرنے کے لیے دیگر کتابیں مسجد میں لانا رکھنا جائز ہے۔ اب وہ کام جو جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، بلا ضرورت باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا بیٹھ کے، اس میں موبائل چلانا بھی داخل ہے، موبائل چلانے سے بھی اجتناب کیا جائے۔ اعتکاف کی حالت میں فحش، بیکار جھوٹے قصے کہانیاں یا اسلام کے خلاف مضامین پر مشتمل لٹریچر، تصاویر، اخبارات، رسائل یہ چیزیں مسجد میں لانا رکھنا درست نہیں ہے۔ ضرورت سے زیادہ سامان لا کر بکھیر دینا، مسجد کی بجلی، گیس، پانی ضائع کرنا، اجرت کے ساتھ حجامت بنوانا اور بنانا، لیکن اگر کسی حاجت کی ضرورت ہے اور بغیر معاوضے کے بنانے والا میسر نہ ہو تو ایسی صورت اختیار کی جاتی ہے۔ نوٹ: اگر کسی شخص کا آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ تو ہے تو وہ اعتکاف کورس کتاب کا مطالعہ کر لے، اس کے لیے مفید ہوگی۔